كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سورۃ الطارق کی یہ آخری آیات مبارکہ ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر آسمانوں کی اور زمین کی قسم کھائی ہے. ایسے کہ ابتدائے سورت میں آپ نے پڑھا تھا کہ پروردگار عالم نے قسم کھائی تھی والسماء والطارق، کہ مجھے قسم ہے آسمان کی اور اچانک آنے والے کی. اور اس کی تفخیم کے لیے فرمایا گیا تھا کہ وما ادراک ما الطارق، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانے کہ وہ طارق کیا ہے. تو اب تفسیر بھی خود قرآن نے بیان کر دی کہ وہ طارق سے مراد کیا ہے، النجم الثاقب، کہ وہ تارا جو چمکنے والا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی قسم کھائی آسمان کی اور تاروں کی. اور تارے کو طارق اس لیے کہا جاتا ہے کہ طارق کا معنی ہوتا ہے اچانک آنا. تو علماء نے لکھا کہ چونکہ تارا جو ہے یہ بھی دن میں نظر نہیں آتے اور رات کو اچانک ظاہر ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان پر بھی طارق کا اطلاق اللہ نے قرآن میں فرما دیا. اور اسی میں یہ مسئلہ بھی ذکر ہو گیا تھا کہ آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کی صحیح حدیث مبارک میں ہے، آپ نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی رات کو اپنے گھر میں اچانک نہ آئے. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان سفر پہ گیا ہوا ہے، یعنی کہ اب ڈیوٹی پہ جاتا ہے آتا ہے، ایک وقت معلوم ہے ان کو کہ رات کو 1 بجے چھٹی ہوگی تو وہ آئیں گے. اس سے مراد یہ ہوتی ہے اچانک آنا کہ کوئی آدمی سفر پہ گیا ہوا ہے اور گھر والوں کے علم میں نہیں ہے، تو اچانک آ کے گھر میں داخل ہونے سے حضور نے منع فرمایا. اور سنت کے مطابق یہ ہدایت فرمائی ہے کہ وہ آئے اور اپنے محلے کی مسجد میں آ کے بیٹھے، وہاں 2 رکعت نماز تحیت المسجد ادا کرے. اور اگر کوئی نماز کا وقت ہے الحمدللہ تو پھر وہاں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے اور گھر میں اطلاع بھیجے کہ میں واپس آ گیا ہوں. اور وہاں جو دوست موجود ہوں ان کو بھی مختصراً حال احوال کرے. حضور نے فرمایا اس میں حکمتیں یہ ہوتی ہیں کہ کبھی گھر والوں کو علم نہیں ہوتا اور آدمی کے اچانک آنے سے اس کے گھر والے کسی صحیح حالت میں اچھی حالت میں نہ ہوں، اس کے استقبال کی وہ تیاری میں نہ ہوں، تو آدمی کے دلوں میں نفرتیں اور قدورتیں پیدا ہو جاتی. اور کبھی یہی چیزیں جو ہیں وہ بدگمانی اور شک کو ذریعہ بنتی ہے کہ گھر والوں کے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے کہ اچانک رات کا آنا، اس کا مطلب ہے کہ ہم پہ اعتماد نہیں تھا. تو میاں اور بیوی کے سلسلے میں جو اعتماد کا ایک مقام ہے، اس کو جب ٹھیس لگ جائے تو پھر آئندہ اس گھر کے آباد رہنے میں بڑے خطرات ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک مومن قابل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع کرنی چاہیے، کیونکہ جو بھی اتباع نہ کرے لازمی بات ہے کہ اس میں مشکلات اور مصائب جو ہیں وہ پیش آ جاتے ہیں. جیسے کہ ایک آدمی، ہمارے اپنے علاقے کی پرانی سی بات ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سمجھنے میں اس سے آسانی ہوتی ہے کہ وہ کوئی کسی مقدمے میں ماخوذ تھا اور جیل میں تھا، لیکن جیل سے اس کو وقت سے پہلے آزادی مل گئی. تو وہ بغیر اطلاع دیے ہوئے اپنے گھر میں آیا، رات کو گھر میں پہنچا، اپنے بچوں سے ملا اور میاں بیوی ایک بستر پہ لیٹ گئے، خاوند بیوی تھے. اب اس کے بھائی اور والدین کو جو احساس ہوا کہ بھی کمرے میں روشنی رات کو کیسے ہے، وہاں تو ایک عورت رہتی تھی علیحدہ،
انہوں نے جھانک تانک کی تو انہیں محسوس ہوا کہ اس عورت کے ساتھ تو ایک مرد بھی سویا ہوا ہے اور کپڑا ڈالا ہوا ہے سر پہ۔ تو باپ نے اپنے دوسرے لڑکوں کو بلایا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمہاری بھابھی نے کوئی غلطی کی ہے اور غلط آدمی اندر ہے، تو ہماری غیرت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم برداشت کریں۔ آئے اور کلاڑی مار کے ان کو دونوں کو مار ڈالا۔ جب کپڑا ہٹایا گیا تو وہ میاں بیوی تھے، اب اپنے ہاتھوں سے وہ گھر تباہ کر چکے تھے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پہ عمل ہوتا تو کبھی ایسی بات پیش نہ آتی۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھلائی ہے کہ اگر کوئی آدمی رات کو آپ کے دروازے کو ناک کرتا ہے یا جیسے اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے تو حضور نے فرمایا کہ آدمی یہ کہے لا تارکن یترکو الا بخیر یا رحمان، کہ یا اللہ یہ اچانک دروازے کھٹکھٹانے والا اور یہ اچانک اس بے وقت آواز آنے والی جو ہے خدا کرے کوئی خیر کی بات ہو، کوئی ایسا نہ ہو کہ میں مصیبت یا کوئی شر کی بات سنوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برائیوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی اس ستارے کی جو ستارہ روشن ہے۔ حالانکہ یہ ستارے تو سب روشن ہوتے ہیں، لیکن ثاقب کا معنی روشن بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کسی چیز میں سوراخ کر کے نکل آنا، تو گویا کہ تارا بھی اندھیریوں میں ایک چھید کر کے نکلنے والا ہے، تو اس لیے قرآن نے اسے النجم الثاقب بھی فرمایا ہے۔ اور قسم کھانے کے بعد جواب قسم کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، فرمایا کہ کوئی جی انسانوں کا ایسا نہیں ہے مگر اس پہ ایک حافظ مقرر ہے، حفاظت کرنے والا۔ اب حافظ سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا سب سے بڑا محافظ تو اللہ کی ذات ہے، سب کی حفاظت کرنے والے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور اس کے بعد مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے جو فرشتے رکھے ہیں حافظہ، جن کا نام کرامن کاتبین ہے، کہ جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں اور ہمارے اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں، ان پر بھی اطلاق آیا ہے حافظ کا۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ نے خصوصی فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو ہر بندے کی حفاظت کرتے ہیں بلاؤں سے، مصیبتوں سے۔ اگر وہ فرشتے حفاظت نہ کریں تو انسانوں کو تو جن کھا جائیں، کیونکہ جنوں کی ایک تو عدد زیادہ ہے اور دوسرا جنوں میں قوت اور طاقت زیادہ ہے اور تیسرا جنوں میں نقصان پہنچانے کا مادہ زیادہ ہے اور ان کی پیدائش بھی آگ سے ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتے مقرر کر دیے ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے وہ بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن جو تقدیر میں کسی حادثے کا فیصلہ ہو چکا ہو تو پھر اللہ کا وہ پہرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ انسان کی صرف آنکھ کے لیے بھی 7 فرشتے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں، یعنی ایک ایک عضو کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتوں کا بندوبست فرمایا ہے۔ لیکن یہاں قرآن پاک میں لفظ جو ہے وہ عام ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، اس میں سارے اقوال جمع ہیں کہ اللہ کی ذات اصل حافظ ہے اور اللہ کے حکم سے اعمال کے محافظ کرامن کاتبین ہیں، اور ہمارے بدن کے محافظ جو ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائے ہیں۔ اب پروردگار عالم نے پھر اصل مسئلہ جو تھا بعث کا، کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، مرنے کے بعد ہم نے میدان حشر میں پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہونی ہے اور وہاں سزا اور جزا کے فیصلے ہونے ہیں، تو اللہ نے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ نظر تدبر کرے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف دیکھے اور نظر ڈالے، بلکہ معنی یہ ہوتا ہے کہ ان آیات میں، ان ادلہ میں غور و فکر کرے، تدبر کے ساتھ غور کرے اور دیکھے کہ ہم نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، کہ ہم نے انسان کو کس چیز سے بنایا۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک ایسے پانی سے جو ٹپکنے والا ہے، اور ایسا پانی یخرج من بین الصلب والترائب، جو پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اس سے مراد اشارہ اس بات پہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو ہدایت کی کہ تم غور و فکر کرو، تم جو اس خیال میں پڑ گئے ہو کہ مرنے کے بعد ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، تو سب سے پہلے تم تخلیق اول پہ غور کرو کہ ایک انسان کے اندر جو مادہ ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کس چیز سے بنتا ہے؟ وہ خون سے بنتا ہے، اور خون کس چیز سے بنتا ہے؟ وہ غذا سے بنتا ہے۔
اب غذا جو ہے آگے دو قسم کی ہوتی ہے، یا غذا کا تعلق نباتات اور سبزیوں سے ہوتا ہے، یا غذا کا تعلق حیوانات سے ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں پھر کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ زمین سے پیدا ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندے اسی بات پہ غور کرو کہ کہاں بارش ہوتی ہے اور کن پہاڑوں پر ہم برف جماتے ہیں، اور کہاں سے وہ پانی چلتا ہے اور دریاؤں میں آگے پھر نہروں میں آگے تقسیم ہوتا ہے، اور کتنے اس میں مٹی کے ذرات آتے ہیں جو تیرے کھیتوں میں پہنچتے ہیں۔ پھر ان کھیتوں میں کاشتکار جو ہے وہ کاشت کرتا ہے، اور کہاں کہاں سے وہ گندم کے بیج لاتا ہے، کہاں کہاں سے وہ سبزیوں کے بیج لاتا ہے۔ پھر وہ سبزیاں پکتی ہیں، بکتی ہیں، فروخت ہوتی ہیں، تم خریدتے ہو، تیرے گھروں میں پکتی ہیں۔ پھر مختلف چیزیں جمع ہو کر تیری غذا بنتی ہیں۔ وہ غذا جب تیرے منہ کے اندر جاتی ہے تو پھر کیلوس اور کیموس کے ذریعے اس کو ہم اندر مشینری خدا نے لگا دی ہے کہ اس کو صاف کرے۔ جو فضلہ ہے وہ فضلہ بن کے چلا جائے گا، جو زائد پانی ہے وہ پیشاب کے ذریعے، بول و براز کے ذریعے خارج ہو جائے گا، اور جو اس سے خون بنے گا پھر جگر اپنی ڈیوٹی دے گا، اور اسی خون سے پھر ہم اس مادہ منویہ کو پیدا کرتے ہیں۔ تو اگر اتنی لاکھوں متفرق چیزوں کو جمع کر کے ہم نے ایک پانی سے تجھے بنا لیا ہے تو دوبارہ قبر سے تمہیں اکٹھا کر کے پیدا کرنا مشکل ہے۔ فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، کہ اپنی تم اصلیت پر غور کرو اور اپنی حقیقت پر غور کرو کہ تیری پیدائش جس چیز سے ہوئی ہے وہ چیز کتنی متفرق چیزوں سے بنی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ پانی جو ہے مما اندافق، تو اس لیے یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ انسان جو ہے اس کے لیے علماء نے لکھا ہے، فقہ والوں نے، فقہائے کرام نے رحمت اللہ علیہم مجمعین نے، اور فقہائے کرام جو بھی لکھتے ہیں الحمدللہ وہ احادیث پاک کی روشنی میں لکھتے ہیں۔ جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان موجود ہے، آپ نے فرمایا کنت رجلا مذا، کہ مجھے بہت مزی آتی تھی۔ مزی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کے بعد سفید قسم کے قطرے آ جانا، یا پیشاب سے پہلے کسی آدمی کو جیسے سفید قطرات آ جاتی ہیں، جسے بعض لوگ جریان کا مرض بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگ اسے دھات بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگ عربی میں اسے مزی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ فرمایا کہ میں نوجوان تھا اور بڑی قوت اور طاقت والا آدمی تھا، اور مجھے اس مزی کی شکایت تھی، اور میں شرم کرتا تھا کہ یہ مسئلہ حضور پاک سے کیسے پوچھوں، لمکانت ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ حضور پاک کی بیٹی میرے گھر میں تھی سیدہ فاطمہ الزہرا، میں آپ کا داماد تھا، آپ کی بیٹی کا شوہر تھا، اور یہ مسئلہ ایسا تھا جس کے پوچھنے میں مجھے حیا آتی تھی کہ میں یہ مسئلہ کیسے پوچھوں حضور پاک سے کہ مزی کے لیے غسل ضروری ہے یا وضو کافی ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، انہوں نے جا کر حضور پاک کی خدمت میں یہ مسئلہ رکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو غسل جنابت تب ہوتا ہے جب آدمی کے وجود سے منی نکلے، اور اس کے نکلنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو شہوت ہو، یعنی اپنی بیوی سے کھیل کود کر رہا تھا شہوت ہو گئی، یا کوئی خیال آیا تو شہوت ہو گئی، اور وہ پانی ٹپک کے نکلے اور اس کے بعد عضو جو ہے وہ مر جائے، اس کو منی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی لیسدار مادہ ویسے نکل آیا، یا پیشاب سے پہلے کچھ قطرات آ گئے یا پیشاب کے بعد کچھ قطرات آ گئے، یا میاں بیوی آپس میں لیٹے ہوئے تھے لیکن اخراج منی نہیں ہوا، ویسے معمولی سا کوئی لیسدار مادہ نکل آیا، تو اس سے غسل ضروری نہیں ہوتا، صرف استنجا اور وضو کافی ہوتا ہے۔ غسل صرف اسی سے واجب ہوگا، چاہے وہ غسل انسان یعنی بحالت مقاربت یعنی جماع کی حالت میں ہو، یا کسی بھی حالت میں ہو، یا انسان مثلا نیند میں سویا ہوا تھا، اس نے احتلام کی حالت میں اسے اگر اخراج ہوا ہے پانی کا، تو پھر بھی اس پہ غسل جنابت جو ہے لازم ہوگا۔ اور غسل جنابت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنے نیچے حصے کے بدن کو دھو ڈالے، یعنی جہاں جہاں اس کے اثرات پائے جائیں ان کو صاف کرے، استنجا کر لے، پیشاب کر لے، اچھے طریقے سے فارغ ہو لے، اور اس کے بعد جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کرے۔ جیسے کہ آپ نماز کا وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، منہ میں پانی لیتے ہیں، آپ ناک میں پانی دیتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، پوری طریقے سے گویا کہ آپ نماز کا وضو کر رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ نماز کے وضو کے لیے، اور اگر نیچے جگہ پاک ہے تو پھر علیحدہ ہو کر دوبارہ پاؤں دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی اگر جیسے آج کل گھروں میں حمام لگے ہوتے ہیں، ٹب لگے ہوتے ہیں، فرش بنے ہوتے ہیں کہ پانی بہہ جاتا ہے،
اگر آدمی مٹی پہ بیٹھے ہوئے نہا رہا ہے، اب غسل کر لے اور اس کے بعد پھر سر پہ پانی ڈالے اور سر سے لے کر پاؤں تک ہر جگہ پانی کو پہنچائے، یعنی کوئی جگہ ایسی نہ رہ جائے کہ جہاں پانی نہ پہنچے۔ کوشش یہ کرے، اگر بال اس کو اللہ نے زیادہ دیے ہیں یا کوئی عورت ہے اس کے بال زیادہ ہوتے ہیں تو بالوں کی جڑوں کے اندر بھی پانی کا پہنچانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جیسے بعض عورتیں غفلت کرتی ہیں کہ اپنے بالوں کے حسن کو باقی رکھنے کے لیے غسل کرتی ہیں لیکن بالوں پر زیادہ پانی نہیں ڈالتی تو غسل نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے بڑے خوبصورت بال دیے تھے، لیکن میں نے حضور پاک کی حدیث سنی کہ تحت کل شعرۃ جنابہ، آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جو ہے جنابت کا اثر ہوتا ہے۔ فرمانے لگے اس دن سے لے کر آج تک میں اپنے سر کا اور بالوں کا دشمن بن گیا، اس لیے ہمیشہ اس طرح پھروا لیتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے اور میرا غسل صحیح نہ ہو، اور اگر غسل صحیح نہیں ہوگا تو پھر نہ نماز صحیح ہوگی نہ عبادت صحیح ہوگی۔ اور اسی طریقے سے بعض عورتیں میری بہنیں جو ہیں مثلا ہاتھوں پہ وہ ناخن پالش وغیرہ لگا لیتی ہیں تو ناخن پالش کی ایک باقاعدہ ناخن پہ علیحدہ تا جم جاتی ہے، جب تک اس کو اتار کے اصل ناخن پہ پانی نہ پہنچے نہ وضو ہوتا ہے اور نہ غسل ہوتا ہے۔ لہذا اگر اس نے سمجھا کہ میں نے غسل کر لیا حالانکہ شریعت میں وہ پاک نہ ہوئی، نہ اس کو نماز پڑھنے کا حق رہا اور نہ عبادت کرنے کا اور نہ قرآن پاک کو چھونے کا۔ اس لیے عورتوں کو ایسی چیزوں میں خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی ایک ذمہ داری رکھی۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا غسل جنابت کرنا جو ہے یہ امانت ہے۔ کیا مانا؟ جیسے تمہارے پاس کوئی امانت رکھے تو حکم ہے کہ دھیلے پیسے کی خیانت نہ کرو، فرمایا اسی طرح جب تم غسل کر رہے ہو تو یہ بھی تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان میں ایک امانت ہے، دوسرے آدمی کو تو پتہ ہے نہیں کہ تم نے صحیح معنی میں غسل بھی کیا ہے یا نہیں کیا، تم نے صحیح معنوں میں پانی بھی پہنچایا ہے کہ پانی نہیں پہنچایا۔ تو اس لیے غسل جنابت، لیکن غسل جنابت ہوتا کب ہے؟ جب کہ انسان کے وجود سے مادہ منویہ نکلے، یعنی وہ مادہ منویہ جسے نطفہ کہتے ہیں یا تخم انسانی کہتے ہیں یا منی کہتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد آدمی کے عضو میں لازماً کمزوری آئے گی، اظہار کمزوری اور ضعف آئے گا، اور اس کا اخراج جو ہے وہ تدفق کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ پانی تو مرد کا ہو یا عورت کا، جب بھی وہ خارج ہوگا تو تدفق دونوں میں ہوتا ہے، لیکن عورت کا تدفق ہمیں نظر نہیں آتا اور مرد کا تدفق جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے خداوند قدوس نے فرمایا کہ اپنے اصلیت پہ غور کرو کہ ہم نے تمہیں ایک گندے پانی سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے حضرت علی کا ایک بڑا عجیب خطبہ مبارکہ ہے، وہ فرماتے تھے کہ ان انسان کو دیکھو اس کو کیا ہو جاتا ہے، کبھی فرعون بن جاتا ہے، کبھی شداد بن جاتا ہے، کبھی نمرود بن جاتا ہے، کبھی قارون بن جاتا ہے، کبھی لوگوں کے لیے ظلم اور تشدد کا علامت بن جاتا ہے، اور کبھی دہشت گردی اور لوگوں کو اپنے زیر اثر رکھنے کے لیے قتل تک سے باز نہیں آتا۔ فرمایا غور تو کرو کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، ایک گندے پانی سے تمہیں پیدا کیا گیا، اور 9 مہینے جب تک تم ماں کے پیٹ میں رہے تو گندا خون تمہاری غذا بنایا گیا، یعنی وہ خون جو حیض کی حالت میں خارج ہوتا تھا، حمل ٹھہرنے کے بعد حیض بند ہو گیا، اس کو بندے کی غذا بنا دیا گیا بچے، وہ تمہیں غذا ملتی رہی۔ اور فرمایا پیدا ہونے کے بعد تمہارا کیا عالم ہوتا ہے، کبھی پیشاب میں پڑے ہو اور کبھی پاخانے میں پڑے ہو، اور اس کے بعد تم گھٹنوں چلتے ہو، تمہیں اٹھانے کے لیے بھی ضرورت ہے اور پکڑنے کے لیے بھی ضرورت ہے اور نہانے کے لیے بھی ضرورت ہے۔ اور فرمایا کہ جب بڑے ہو جاتے ہو تو تیری سب سے بہتر غذا کیا ہے؟ فرمایا سب سے بہتر غذا جو ہے وہ شہد ہے، وہ اصل ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک شہد کی مکھیوں سے نکلا ہوا برادہ۔ اور فرمایا تیرا سب سے قیمتی کپڑا جو ہے وہ ریشم ہے، اور ریشم کیا ہے؟ کیڑے کا نکلا ہوا ایک بول و براد اور اس کا فضلہ ہے۔ فرمایا یہ سب سے تیرا اعلیٰ لباس ہے اور سب سے تیری قیمتی غذا ہے۔ اور فرمایا پھر جب تم چل پھر رہے ہوتے ہو تو پیٹ کے اندر کتنی گندگی تم نے اٹھائی ہوئی ہے، تیرے پیٹ کے اندر گندگی کتنی کیلوں کے حساب سے موجود ہے، کتنا پیشاب جو ہے وہ گیلن کے حساب سے موجود ہے، ہر وقت اپنی پلیدی کو اٹھا کے پھرتے ہو۔ اور فرمایا اگر مر جاؤ تو تم 6 گھنٹے اور 10 گھنٹے اور گرمیوں کا ملک ہو تو چند گھنٹوں کے بعد تیری لاش سے ایسی بدبو آنی شروع ہو کہ کوئی گھر والا بھی تمہیں برداشت نہ کر سکے۔
تو فرمایا جب تیری حقیقت یہ ہے تو پھر تم کیسے فرعون اور جبار بن جاتے ہو؟ پھر تم کیسے دعوے کرتے ہو کہ بس دنیا میں میں ہوں اور کوئی مجھ سے آگے نہ ہو جائے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنی اصلیت پہ غور کرو، اور اسی لیے علماء نے فرمایا ہے یاد رکھو جس بندے کی نظر اپنے اصل پہ ہوتی ہے وہ گناہوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اور ظلم سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ ہمیشہ غلطیاں وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے اصل کو بھول جاتے ہیں۔ اصل کا معنی اپنی پیدائش اصلی، اور اصل کا معنی جیسے اگر ہم غریب تھے، اللہ نے ہمیں اپنے گھر کی وجہ سے حرمین کی برکات سے نوازا اور آرام پہنچایا، اگر ہم اپنے سابقہ اصل کو بھول گئے تو لازماً ہم غلطیاں کریں گے، اور اگر ہم سابقہ اصل کو سامنے رکھیں گے تو ہر وقت اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے اور اللہ کا کرم ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہوا کہ یخرج من بین الصلب والترائب، کہ وہ پانی پشت اور سینے سے نکلتا ہے، درمیان سے۔ تو بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ یخرج من بین الصلب یعنی مرد کی پشت مراد ہوتی ہے اور عورت کا سینہ مراد ہوتا ہے۔ تو چونکہ دونوں سے اللہ نے جوڑا پیدا فرمایا ہے تو اس میں دونوں کا ذکر آ گیا کہ یخرج من بین الصلب والترائب۔ لیکن بعض علماء نے فرمایا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ صلب کہتے ہیں پشت کو اور ترائب کہتے ہیں سینے کو۔ تو مرد ہو یا عورت ہو تو بہرحال ان دو چیزوں کے درمیان سے ہی پانی نے گزرنا ہے۔ جیسے کہ آج جدید تحقیق بھی یہ کہتی ہے کہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے، اس ہڈی کے ذریعے وہ مادہ جو ہے خصیتین میں جمع ہوتا ہے۔ تو اب اگر اسی کو بھی لیا جائے تو وہ بھی تو یہی ہے کہ صلب اور سینے کے درمیان میں ہی ایک چیز ہے، یعنی پچھلے حصے کو آپ پشت کہیں گے اور اگلے حصے کو آپ سینہ کہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے ایک ایسا جامع لفظ ارشاد فرما دیا جس میں سارے اقوال جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے اصل جو فیصلہ اس صورت میں ذکر فرمانا تھا فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، فرمایا کہ اے میرے بندے میں تمہیں دوبارہ قبر سے لوٹانے پر بھی قادر ہوں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جیسے اس پانی کے قطرے کو پشت سے نکال کے باہر لانے پہ قادر ہوں، اسی طرح چاہوں تو اس کو الٹا واپس کر دوں، اس پر بھی میں قادر ہوں۔ انہ علی رجعہ لقادر۔ لیکن دوسرے قول کے ساتھ اگلی آیت میں آ گیا یوم تبلی السرائر، کیا مانا جب وہ قیامت کا دن آئے گا جس دن کوئی راز نہیں رہے گا اور سب راز کھل جائیں گے۔ کیا مانا؟ مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی کا نامہ اعمال اس کے سامنے ہوگا۔ اور بعض محدثین کرام نے فرمایا کہ قیامت والے دن حدیث ہے میرے آقا کی کہ جس آدمی نے دنیا میں کوئی غداری کی ہے، جس آدمی نے دنیا میں کوئی غدر کیا، دھوکہ دیا، کوئی ایسا کام کیا ہے، تو قیامت والے دن اللہ حکم دیں گے کہ اس کے اس غدر کے مطابق اس کے ساتھ ایک جھنڈا لگا دو اور لکھو ہذہ غدرۃ فلان ابن فلان، تاکہ تمام معاشر والے دیکھیں کہ یہ غداروں کا ٹولہ کھڑا ہے کہ انہوں نے کی دنیا میں غدر کیے تھے، انہوں نے دنیا میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزیاں کی تھی، انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تھی۔ تو جتنا بڑا غدر ہوگا اتنی بڑا جھنڈا ہوگا تاکہ پورے عالم میں وہ رسوا ہو جائے۔ اس لیے فرمایا قیامت کا دن ایسے ہوگا جب سب راز ظاہر ہو جائے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اگر یہ بھی لیا جائے کہ آج ہم قبروں میں چھپے ہیں کوئی پتہ نہیں، اللہ کا ولی ہے تو وہ بھی قبر میں ہے، میرے جیسا کوئی بدکردار گناہگار ہے تو وہ بھی قبر میں ہے، لیکن جب قبروں سے نکلیں گے تو سب راز ظاہر ہو جائیں گے کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون ایمان والوں میں ہے اور کون کفر والوں میں ہے، کون فرما برداروں میں ہے اور کون نافرمانوں میں ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یوم تبلی السرائر، کہ آج آدمی اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اس کے دوست جو ہیں اس کے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا تم کب تک چھپاؤ گے؟ قیامت والے دن تو یہ ساری باتیں ظاہر ہو کے آ جائیں گی۔ اگر تم انکار کرو گے تو قرآن پاک کی دوسری آیت فرماتی ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ نے فرمایا کہ ہم پھر تیری زبانوں پہ اور منہ پہ مہر لگا دیں گے اور ہم تیرے ہاتھوں کو حکم دیں گے کہ بولو، ہم تیرے پاؤں کو حکم دیں گے کہ بولو۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے انسان کے یہ ران کا حصہ جو ہے یہ بولے گا، اور اسی طرح حدیث مبارک میں بھی ہے اور قرآن پاک میں بھی کہ آدمی کا چمڑا جو ہے وہ بھی بولے گا، اور جب وہ بولے گا تو آدمی حیران ہو جائے گا اور اپنے بدن کے ساتھ قالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، کہ تم بھی ہمارے خلاف گواہ بن گئے، تم ہی تو ہمارے ساتھ گناہوں کی لذتیں لوٹتے رہے دنیا میں، آج میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرا چمڑا میرے خلاف گواہ ہے۔
کہے گا لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. وہ فرمائیں گے اور ظالم جس خدا نے سب چیزوں کو بلوا دیا ہے اب آج ہمیں بھی بلوانے پہ مجبور کر دیا ہے, ہم کیا چھپا سکتے ہیں پروردگار عالم سے. اس لیے فرمایا میرا مدنی یوم تبلی السرائر, وہ قیامت کا دن جس دن سب راز جو ہے کھل جائیں گے, اور وہ دن ایسا ہوگا فما لہ من قوت ولا ناصر, کسی بندے کو نہ تو اپنی طاقت ہوگی کہ اللہ کے عذاب کو روک سکے, ولا ناصر نہ کوئی مددگار ہوگا جو اللہ کے عذاب کو دفع کر سکے. اس لیے فرمایا وہ دن ایسا ہوگا, کیونکہ انسان جب کسی عذاب کو یا کسی مصیبت کو ٹالتا ہے تو دو طریقے ہیں, یا تو اپنی قوت سے اس کو ٹال لیتا ہے, اگر اپنی قوت نہ ہو تو مددگاروں کو بلا کے اس کو ٹالتا ہے. اللہ نے فرمایا نہ تو اس دن تیری کوئی قوت کام آئے گی اور نہ تیرا کوئی مددگار کام آئے گا. فما لہ من قوت ولا ناصر, جیسے فرمایا وما لہم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اللہ کے سوا اس دن نہ کوئی معاون ہوگا, نہ دوست ہوگا, نہ مددگار ہوگا. تو یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد اب اللہ نے پھر قسم کھائی ہے قرآن میں. تو یاد رکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات پر قسم کھائیں تو وہ بات کتنی اہم ہوگی. ایک انسان کی قسم ہے, مخلوق کی قسم ہے, اور ایک قسم خالق کی قسم ہے کہ پروردگار عالم خود قسم کھا کے فرمائیں. کبھی آسمان کی قسم کھائی, کبھی تاروں کی قسم کھائی, اب قسم فرماتے ہیں والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. فرمایا مجھے قسم ہے آسمانوں کی, قسم ہے آسمان کی, ذات الرجع. ذات الرجع کا معنی یہاں دو قول ہیں مفسرین نے فرمایا مجھے قسم ہے آسمان کی جس سے بارش پے در پے برسے, پے در پے برسے. اس نے کہا کہ رجع سے مراد جو ہے, جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ آپ سے پوچھا گیا کہ ذات الرجع سے کیا مراد ہے, فرمایا الرجع والمطر. فرمایا رجع بارش کو کہتی ہیں کیونکہ بارش بھی جاتی ہے پھر آ جاتی ہے, پھر جاتی ہے پھر آ جاتی ہے, اور پھر ہر سال میں آتی ہے اور بار بار آتی ہے, اس لیے اس کو ذات الرجع کہا گیا. اصل میں رجع کا معنی ہوتا ہے لوٹنا. اور بعض علماء نے فرمایا والسماء ذات الرجع, اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے آسمان کی پھرنے والا. رجع مانا لوٹنے والا, پھرنے والا, اپنے مرکز پہ اپنی جگہ پہ آنے والا. لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد بارش ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ رجع بارش کو اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تو بارش اللہ آسمانوں سے سیدھا پانی آسمانوں سے نازل فرما دیتے ہیں, جیسے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. اللہ نے فرمایا ہم نے اتارا پانی آسمان سے برکت والا. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پانی بادلوں سے برستا ہے, جیسے فرمایا أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. اللہ نے فرمایا کیا تم بارش بادلوں سے تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ کیونکہ اچھا آج کل جیسے جدید سائنس کہتی ہے کہ جی ہوائیں چلتی ہیں مونسون, اور وہ جا کر سمندروں کے اوپر سے قطرات لاتی ہے, اور پھر وہ ہوائیں اڑا کے ان کو بادل بناتی ہیں, اور پھر ثقل ارض اور کشش ارض اور حرارت جو ہے پھر وہ اس کے بارش کا سبب بنتی ہے. اتنی لمبی چوڑی بحث میں جب ہم جائیں تو ان ہواؤں کو کس نے پیدا کیا ہے, ان دریاؤں کو کس نے پیدا کیا ہے, وہاں سے قطرات کو لینے کی طاقتیں اس میں کس نے رکھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے تو سیدھی بات ہم کیوں نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی بارش برساتے ہیں. اس لیے فرمایا والسماء ذات الرجع. انہوں نے کہا بادلوں کا جانا, پانی لا کے بھر بھر کے آنا, پھر جانا, پھر لوٹنا, پھر جانا, اس لیے کہا گیا ذات الرجع. والارض ذات الصدع. اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس زمین کی جو پھٹنے والی ہے. پھٹنے والی کا کیا مراد ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب زمین پہ پانی آتا ہے اور زمین کے اندر آدمی جا کے سبزیاں اور پھل اور گندم اور جو کاشت کرتا ہے تو اللہ کی قدرت سے پھر زمین جو ہے وہ پھٹتی ہے. اس سے پھر وہ شگوفے اور اس کے کھیتوں کی جو کونپلیں ہیں وہ باہر نکل آتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا وہ زمین جو پھٹنے والی ہے ذات الصدع. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کو ذرا قرآن پاک کی پہلی آیت پہ غور کریں اور دیکھیں کہ آپس میں کیسے ربط ہے. اللہ نے فرمایا تھا کہ اے بندے ہم نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا؟ ایک پانی سے جو پشت سے اور سینے سے, مرد کی پشت سے اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے.
یعنی جیسے وہاں عورت ماں ہے اور خاوند جو ہے وہ باپ ہے بچے کا، اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ دیکھو آسمانوں کو یوں سمجھو کہ آسمان پانی برساتے ہیں اور زمین ماں ہے اور زمین فصلیں اگاتی ہے۔ دیکھو کہ جہاں وہاں ہم نے پانی سے ایک بندے کو پیدا کر دیا ہے، اور ان نباتات کو بھی پیدا کرنے کے لیے ہم نے پانی کو ذریعہ بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور جیسے اس پانی کو جو ہم نے یعنی مرد اور عورت کے لیے رکھا تھا، اگر اللہ نہ چاہے تو میاں بیوی ملتے رہیں، سالوں سال گزر جائیں، اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ فرمایا اگر ہم یہاں بھی نہ چاہیں تو بارشیں بھی ہوتی رہیں اور کوئی کھیتی کا دانہ بھی نہ اگے۔ ہم یہاں بھی چاہیں تو زمین کو بنجر اور شور کر دیں، ہم یہاں بھی چاہیں تو زمین کو سخت کر دیں اور پانی بہہ جائے اور اندر داخل ہی نہ ہو۔ ہم اگر چاہیں تو تیری کھیتی جو لگی ہوئی ہے اسی کو بھی زمین کے اندر دھنسا ڈالیں۔ اس لیے فرمایا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، فرمایا یہ کاشت تم کرتے ہو کہ ہم، ظاہری طور پہ تو بندہ کرتا ہے لیکن اصل پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا مجھے قسم ہے آسمان کی، والسماء ذات الصدع والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، اور سارے قرآن میں آپ نظر ڈالیں تو قرآن پاک نے آسمانوں کا بڑا ذکر فرمایا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الواحدون واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، اور کہیں فرمایا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها، اور کہیں فرمایا إذا السماء انفطرت، کہیں فرمایا إذا السماء انشقت، کہیں فرمایا يوم تمور السماء مورا، اور کہیں فرمایا والسماء والطارق، اور کہیں فرمایا والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع۔ وجہ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت پر یہ بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ زمین پہ آدمی چلتا ہے اور آسمان کے نیچے آدمی رہتا ہے۔ کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن میں جس کی آسمان یا زمین پہ نظر نہ پڑے، تو ہر وقت یہ ایسی چیز ہے جو ہمارے سامنے ہے، اسی زمین پہ ہم زندہ ہیں، اسی آسمان کے نیچے ہم بستے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انہی چیزوں میں ذرا غور کر کے میری قدرت کو پہچانو، انہی چیزوں میں غور کر کے ذرا دیکھو کہ میری قدرت کا کمال کیا ہے۔ اور فرمایا کہ جب اتنی بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین بنانے پہ میں قادر ہوں، تو ایک چھوٹا سا حقیر انسان اگر اس کو زمین و آسمان کے سامنے لایا جائے، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، اللہ نے فرمایا اے جاہل بندے، آسمانوں کا بنانا بڑا ہے یا تیرا بنانا بڑا ہے؟ اور اسی لیے پھر ان پہ نظر ڈال کے اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ ذرا آسمانوں پہ نظر ڈالو۔ اب دیکھیں نا جی، ایمان سے کہیں ہم آپس میں بیٹھے ہیں بغیر کسی کے یعنی اعتراض کے، اللہ کے کعبے میں ہیں، آپ کہتے ہیں الحمدللہ، دعا کریں اللہ ہم سب کو محروم نہ فرمائے۔ تو آپ ذرا غور کریں ٹھنڈے دل سے کہ آج تک کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ آسمان میں نے بنایا ہے؟ کسی نے کوئی آپ ایسا دعویٰ پیش کر سکتے ہیں وہ کہے کہ آسمان؟ یہ تو فلسفے کے لوگ جو ہیں اس طرح کے دعوے تو آئے ہیں کہ مادے سے پیدا ہوا، اس طرح کے دعوے بھی آئے ہیں کہ یہ عالم جو ہے ایک حادثہ ہے، حادثے کی پیداوار ہے اور خود بخود بن گیا، خود بخود بن گیا ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں۔ ایسے بھی کچھ پرانے سائنسدان جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے زمین ایک بڑا کرہ ہے اور سورج ایک بڑا کرہ ہے اور چاند بڑا کرہ ہے، وہ کہتے ہیں اصل میں یہ سب کرات جو تھے آپس میں ملے ہوئے تھے، اور زمین کا کرہ جو ہے وہ بھی سورج کے کرے کے بالکل قریب تھا، اور بعد میں حادثے کی وجہ سے جو ایک دوسرے سے یہ بکھرے ہیں، تو کوئی کرہ کہیں چلا گیا اور کوئی کرہ کہیں چلا گیا اور زمین نیچے آ گئی۔ اسی لیے ان کی ایک یہ بھی تحقیق ہے کہ آج زمین جو ہے وہ سکڑ رہی ہے، زمین جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے،
یعنی اگر مثال کے طور پر پہلے زمین ایک بطور مثال، یعنی اگر 1000 میٹر مربع زمین کا کل تھا تو کہتے ہیں بھی وہ سالانہ جو ہے اتنی سینٹی میٹر کم ہو جاتی ہے، اور اس کی کمی کی وجہ بھی انہوں نے یہی لکھی ہے کہ جب اس کا تعلق کرۂ شمس کے ساتھ تھا تو زمین بھی اتنی درجہ حرارت رکھتی تھی جتنا سورج کا درجہ حرارت تھا، تو جب یہ سورج سے علیحدہ ہو کے دور جا پڑی تو اب اس میں وہ گرمی کم ہونی شروع ہوئی، تو گرمی جوں جوں کم ہوتی جائے گی اور ٹھنڈی ہوتی جائے گی، زمین تو لازمی بات ہے کہ ہر چیز گرم ہو کے پھیلتی ہے اور ٹھنڈی ہو کے سکڑتی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ زمین جو ہے سکڑ رہی ہے، اور اس کو یہ بڑا تحقیق کا سمجھتے ہیں کہ ہم جناب کوئی بہت بڑی تحقیق کر کے راز ڈھونڈ لے آئے ہیں، حالانکہ قرآن پڑھ لیتے اور کالی کملی والے کی حدیث پڑھ لیتے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی آنکھیں پہلے کھل جاتی کہ قرآن تو پہلے کہہ چکا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُ مِنْ أَطْرَافِهَا، اللہ تو قرآن میں پہلے فرما چکے، تم اندھے ہو، نہیں دیکھتے ہو کہ ہم زمین کو کیسے سکیڑ رہے ہیں؟ یہ تو قرآن میں پہلے سے موجود تھا، کوئی نئی بات تو یہ نہیں لے آئے، یہ تو بیچارے ایسے ہیں عقل کے اندھے ہیں، علماء اسلام کی کتابیں چوری کرتے ہیں اور نام اپنے لکھ دیتے ہیں، تحقیقات علماء اسلام کی چوری کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے قابل جوہر کی عزت کر سکے اور ان کی خدمت کر سکے اور ان کو ایسے ذرائع پیش کر سکے کہ وہ تحقیق کریں، ورنہ الحمدللہ اللہ کے قرآن نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کے فرامین مبارک نے ایسے عقدے حل کیے ہیں کہ پوری دنیا کے عقلاء عاجز آ جائیں، ساری دنیا کے عقلاء کا اگر عقل جمع کر لیں، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں نا کہ اگر عالم کی ساری مخلوق کا عقل اکٹھا کریں، اگر ساری مخلوقات کا ہم علم اکٹھا کریں تو میرے آقا کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہمارا علم جو ہے وہ حواس خمسہ کا محتاج ہے، اور میرے مدنی کا علم جو ہے وہ اللہ کی وحی سے تعلق رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی خبروں سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو حالانکہ یہ بات قرآن میں پہلے موجود ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں، آج تک آپ نے دنیا میں ایسا کوئی حادثہ دیکھا ہے کہ حادثہ ہو جب گھر میں جائیں لوگ کہیں آپ سے جی یہاں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا ہے، بڑا زلزلہ آیا ہے، زمین ہل گئی، پہاڑ ہل گئے اور جناب مکان بالکل ہل گئے، اور آپ جب جائیں تو ایک مکان بن جائے، ٹینکی کی جگہ پہ ہو، حمام کی جگہ پہ ہو، چھتوں کی جگہ پہ ہوں، دروازوں کی جگہ پہ ہوں، اور جناب ڈرائنگ روم آپ کا علیحدہ سجا ہے، بیڈ روم علیحدہ بنا ہے، پلنگ ایسا حادثہ بھی دنیا میں آپ نے کہیں دیکھا کہ یہ عالم حادثے سے پیدا ہو گیا اور ہر چیز ٹھیک اپنی جگہ پر ہے، اور اس میں آج تک ہزاروں سال گزر گئے، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا، اس کے طلوع اور غروب کا نظام نہیں بدلتا، یہ عجیب حادثہ ہے، یہ تو جاہلوں والی بات ہے۔ تو اس لیے قرآن چیلنج کرتا ہے انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا ان سب چیزوں کو تم نے بنایا کہ ہم نے بنایا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی خلق کے آفرینش پہ پوری فرماتے ہیں غور کریں اور تدبر کریں، تو فرمایا جب تم نے کوئی چیز مکھی بھی نہیں بنائی ہے تو میرے بغیر عبادت کے قابل کون ہے؟ عبادت کے قابل تو وہی ہوگا جو خالق ہے، عبادت کے قابل تو وہی ہوگا جو مالک ہے، عبادت کے قابل تو وہی ہوگا جو مدبر ہے، عبادت کے قابل تو وہی ہوگا جو معبود برحق ہے، اور عبادت کے قابل وہ ہوگا جو پہلے ہے بعد میں ہے ہمیشہ ہے۔ ہم اگر ایک آدمی کی عبادت کریں اور کل وہ فوت ہو جائے تو پھر عبادت بھی فوت ہو گئی، کیونکہ عبادت اگر ہماری زندگی سے تعلق رکھتی تھی تو موت آنے کے بعد تو حالات بدل گئے۔ یہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ فرمان ہے سیدنا صدیق کا، حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل، خلیفہ رسول اللہ، وزیر رسول اللہ، حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور کی وفات کے بعد جو پہلا خطبہ دیا سیدنا ابی بکر نے، اسی میں اعلان کیا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فرمایا لوگوں خبردار، اگر تم عبادت کرتے تھے محمد مصطفیٰ کی تو حضور پہ تو موت آ گئی،
وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو شخص عبادت کرتا ہے اللہ کی، اللہ زندہ ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، فرمایا کہ نہیں محمد مصطفیٰ مگر میرا رسول، رسولوں میں سے ایک رسول، اگر ان پہ موت آ جائے یا شہید ہو جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ تم عبادت اللہ کے نبی کی کرتے تھے، تم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کی کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن ان دلائل پر جب ذکر کرتا ہے کہ ان دلائل پہ غور کرو، فکر کرو کہ عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اچھا تو پھر اس زمین کے بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو جو بنانے پہ قادر ہے وہ فنا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ آسمانوں کے بنانے والا کون ہے؟ میرا اللہ۔ جو بنانے پہ قادر ہے وہ فنا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اس لیے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، ورنہ قاعدہ یہ تھا کہ ہم اگر بیج ڈالیں تو نیچے چلا جائے، لیکن وہ باہر نکل آتا ہے ماشاءاللہ، زمین کو چیر کے، زمین کو بالکل کاٹ کے باہر، اور اتنی نفیس کونپلیں ہوتی ہیں، اتنی نفیس کھیت دیکھیں نا، جب کبھی کوئی سبزی پیدا ہو رہی ہے ذرا جا کے دیکھیں کہ کتنی نرم ہے، کتنی نازک ہے، لیکن زمین کے پردوں کو چیر کے باہر نکل آئی۔ تو فرمایا یہ طاقت اس کو کس نے بخشی ہے؟ اور فرمایا تم نے ایک دانہ ڈالا تھا، ہم نے اس سے کتنی شاخیں اور عروق بنا دیے ہیں، کچھ تو زمین کے اندر جا رہے ہیں اور کچھ زمین کے باہر آ رہے ہیں۔ اگر زمین کے اندر جڑ نہ پکڑے پھر بھی تو پودا کھڑا نہیں ہوگا، اور اگر باہر نہ نکلے تو تیرے لیے پھر بھی تو کھیت تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ میری قدرتوں پہ نظر ڈالو۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ۔ اب یاد رکھیں انہو کا ضمیر کا مرجع جو ہے اس کے اندر مفسرین کے دو قول مبارک ہیں۔ بعض مفسرین کرام فرماتی ہیں انہو تحقیق یہ بات جو ہم نے ابھی تم کو پڑھائی ہے اسی صورت میں کہ ہم تمہیں مرنے کے بعد زندہ کرنے پہ قادر ہیں، تمہیں دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہیں۔ وہ کہتے ہیں اقرب مرجع ہو تو قاعدہ ہوتا ہے کہ ضمیر اگر یرجع الی اقرب المراجع اولا، اولا قاعدہ یہ ہے علماء قواعد کے نزدیک کہ ضمیر جتنا قریب کے مرجع کی طرف لوٹایا جائے زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت دور کے مرجع کی طرف۔ اور بعد نے فرمایا کہ نہیں، اگر مرجع اتنا معروف و مشہور ہے کہ پورا ذہن میں فوراً آ جاتا ہے تو وہاں قرب اور بعد ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا انہو لقول فصل، یعنی قرآن۔ انہوں نے فرمایا کہ ضمیر راجع ہے قرآن کی طرف۔ اب جیسے دیکھیں نا کہ قاعدہ ہوتا ہے کہ ضمیر تب آتا ہے جب پہلے کوئی ذکر ہو، لیکن اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ فرمایا تحقیق ہم نے اتارا، کیا اتارا؟ تو اب چونکہ ہر آدمی جانتا ہے کہ حضور پہ کیا اتارا گیا؟ قرآن۔ تو ایک واضح بات ہے نا، روشن بات ہے ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی، تو اس لیے پہلے چاہے قرآن کا ذکر نہ، فرمایا انا انزلناہ تحقیق ہم نے اتارا، کیونکہ دوسری جگہ جو آ چکا ہے انزلنا الیک نورا مبینا واتبع النور الذی انزل معہ، اور کہیں فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیا، اور کہیں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو وہاں چونکہ یہ ساری باتیں آ چکی تھی تو وہاں اتنا کہہ دیا انا انزلناہ، ہم نے اتارا۔ کس کو اتارا؟ یعنی قرآن۔ اب یہاں بھی علماء نے فرمایا کہ ضمیر راجع جو ہے قرآن کی طرف ہے کہ انہو لقول فصل، کہ قرآن جو ہے ایک کھلی ہوئی بات۔ فصل کہتی ہیں جو حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کرتے، فصل کہتی ہیں جو حق اور باطل کو علیحدہ کر دے، کہ حق علیحدہ نظر آئے اور باطل علیحدہ نظر آئے۔ اللہ نے فرمایا میرا قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اور یہ آ کر حق اور باطل کو علیحدہ کرنے والا ہے۔ اسی لیے قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ فرقان۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا قرآن مجید، ایسے کہتے ہیں فرقان حمید۔ فرقان کا معنی کہتا ہے کہ فارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دینے والا، کہ قرآن کو پڑھو تو تمہیں پتہ لگ جائے توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، قرآن کو پڑھو تو تمہیں پتہ لگ جائے اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے، قرآن کو پڑھو تو تمہیں سمجھ آ جائے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔
قرآن کو پڑھو تو سمجھ آ جائے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، صدق کیا ہے اور کذب کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کو پڑھو۔ اسی لیے حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک سے سنا، آپ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے اللہ کی، فیہ خبر من کان قبلکم، فرمایا کہ اس کے اندر اللہ نے ان امتوں کا بھی حال دیا ہے جو تم سے پہلے گزری ہیں، اور فرمایا اللہ نے اس کے اندر ایسے فیصلے رکھے ہیں جو بعد میں قیامت تک آئیں گے، ہر حکم کا فیصلے کرنے والا ہے، اس لیے اس کی صفت ہے انہ لقول فصل۔ اللہ نے فرمایا، اور فرمایا وما ہوا بالہزل، یہ اللہ کا قرآن کوئی کھیل تماشا نہیں۔ ہزل کہتی ہیں بے فائدہ بات، ہزل کہتے ہیں لعب، کہ ہم نے بس ایسے اتارا ہو کسی کے جی بہلانے کے لیے، بلکہ یہ نسخہ کیمیا ہے، یہ دستور حیات ہے، اور یہ دستور امن انسانیت ہے کہ اگر عالم، پوری دنیا، عالم انسانیت اللہ کے قرآن کو اپنا لیں، اللہ کے قرآن پر ایمان لے آئیں اور اللہ کے قرآن کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں، تو پوری دنیا میں امن کا ذریعہ اگر بن سکتا ہے تو وہ قرآن ہے۔ انہ لقول فصل، چونکہ باقی کتابیں ساری سابقہ ختم ہو گئی، آج نہ تورات کا وجود ہے، نہ انجیل کا وجود ہے، نہ صحائف کا وجود ہے، نہ زبور کا وجود ہے، اور بندوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ایک آدمی ایک قول پیش کرتا ہے، دوسرا ذہین آدمی آ کر اسی کے قول کو توڑ ڈالتا ہے۔ آپ نے اپنی عدالتوں میں دیکھا ہوگا کہ ایک ہی پی ایل ڈی ہوتی ہے، لیکن کورٹ کے اندر دونوں وکیل اسی کتاب سے ایک دوسرے کے خلاف دلائل دے رہے ہیں، اسی قانون ایک ہی پیش کر رہے ہیں، ایک ہی جج کا فیصلہ ہے، لیکن اگر میں اور مگر میں اور چونکہ اور چنانچہ میں اور ہی میں اور بھی میں ایسا ڈالیں گے کہ مقتول کو قاتل بنوا دیں گے اور قاتل کو مقتول بنوا دیں گے، مظلوم کو ظالم بنا ڈالیں گے اور ظالم کو مظلوم بنا ڈالیں گے۔ اسی لیے ایک عالم نے کیا اچھی بات لکھی ہے، اس نے کہا کہ دنیا کے قانون میں فیصلے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے قرآن میں عدالت ہوتی ہے، فیصلہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو صرف فیصلہ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی نے 200 صفحے پہ فیصلہ لکھا ہے، اس کی قانونی نوک پلک سنواریں گے کہ کوئی ٹیکنیکل غلطی تو نہیں رہ گئی، کوئی قانونی کمی تو نہیں رہ گئی، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا انصاف بھی ہوا ہے کہ نہیں، حق والے کو حق بھی ملا ہے کہ نہیں ملا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ نہیں، عدل ہو اور حق والے کو حق پہنچے، اس لیے فرمایا انہ لقول فصل وما هو بالهزل، اور اس کے بعد آخری آیت میں تسلی ہے میرے آقا محمد مصطفیٰ کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ کے لیے تسلی ہے لقلب رسول اللہ صلی اللہ، فرمایا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، فرمایا میرا مدنی یہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں کافر اسلام کو مٹانے کی، میرے مدنی کو دکھ پہنچانے کی، فرمایا میں بھی تدبیر کرنے والا ہوں، یمکرون ویمکر اللہ، لیکن اللہ کی تدبیر کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر تو غالب ہوگی ہر کسی پہ، اس لیے فرمایا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، فرمایا میرا مدنی مہلت دیں آپ ان کافروں کو، مہلت دیں، لیکن یہ نہیں کتنی لمبی، رویدن، تھوڑی سی مہلت دیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ مہلت دینے کا کیا معنی؟ حالانکہ ہلاک تو اللہ کرتے ہیں جس کو چاہیں، بچائیں تو اللہ بچائیں، حضور کو جو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو مہلت دیں، فرمایا اس میں ہدایت کی گئی کہ آپ ان کے لیے بد دعا کرنے میں جلدی نہ کریں، جیسے کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ آپ کفر کا وجود بھی نہ رہے دنیا میں، فرمایا ان کو چھوڑ دیں، ایک ٹائم معین ہے اللہ کی طرف سے، تھوڑی سی مہلت دے دیں آپ ان کو، یا ان کو پھر ہم عذاب دنیا میں پکڑیں گے یا عذاب آخرت میں۔ عذاب دنیا میں دیکھا جائے تو جیسے علماء نے فرمایا بدر کا واقعہ پیش آ گیا، اور عذاب آخرت جو ہے وہ تو ویسے برحق ہے کہ کوئی کافر اور مشرک جو ہے بچ نہیں سکتا۔ دنیا میں تو کبھی اللہ چاہے تو کافر کو عذاب نہیں دیتے، اور کبھی چاہیں تو نمونے کے لیے عذاب بھیج دیتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ تھوڑی سی مہلت کا کیا معنی ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ قیامت بڑی ہے، دور ہے، لیکن ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے اور ہر جانے والی چیز جو ہے وہ دور ہوتی ہے۔ ایک آدمی آ رہا ہے مثلا تو آپ کے قریب ہو رہا ہے، ایک آدمی آپ کو مل کے جا رہا ہے تو آپ سے دور ہو رہا ہے۔ یہ دنیا جانے والی ہے اور قیامت آنے والی ہے، تو ہر آنے والی چیز جو ہے وہ قریب ہوتی ہے، اس لیے فرمایا گا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ تو اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی قسمیں کھانے کے بعد اس کے اندر مسائل ہمیں کیا ملے کہ ایک تو انسان کا پیدا ہونا،
پیدا ہونے کے بعد مرنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا جو ہے وہ برحق ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں ہمیں دوسرے سبق کیا ملے کہ ان تمام چیزوں کا خالق اور مالک اور مدبر کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور تیسرا سبق ہمیں کیا ملا کہ ہماری ہدایت کا ذریعہ جو ہے اور نجات کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، کہ ہم اللہ کے قرآن میں تدبر کریں، اللہ کے قرآن میں غور و فکر کریں، اللہ کے قرآن کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن ایک ایسا قول ہے، اللہ کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا قول فیصل ہے جو حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہے۔ اور یقین رکھیں، ایمانداری کی بات ہے، یعنی آپ چھوڑیں مثال کے طور پر جیسے آج کل لوگ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں، آپ صرف اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کے قرآن کی 1 آیت 2 آیت 3 آیت جتنا اللہ توفیق دے، گھر میں بیٹھ کے ترجمہ دیکھیں، بار بار دیکھیں اور غور و فکر سے دیکھیں، لیکن ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ ترجمے آج کل دنیا میں ہر قسم کے لوگوں کے چھپ چکے ہیں، قادیانیوں کے ترجمے بھی چھپ چکے ہیں، کافروں نے بعض لوگ جو ہیں فرقے ضالہ گمراہ فرقے انہوں نے بھی ترجمے کر ڈالے ہیں۔ تو اس لیے ترجمہ پڑھنے سے پہلے بھی کسی ثقہ عالم سے پوچھ لیں کہ بھی میں فلاں زبان کا ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں تو میرے لیے کون سا مناسب ہوگا، اس ترجمے سے پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ تو آپ صرف قرآن میں غور کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک میں غور کریں، یعنی ایک وظیفہ بنا لیں، تو چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سینہ کھل جائے گا، حق حق نظر آئے گا اور باطل باطل نظر آئے گا۔ اس لیے کہ اللہ جب فرما دے کہ قرآن قول فصل ہے اور ہم نے اس کو ایسے نہیں اتارا ہے کہ محض ایک لعب ہو نعوذ باللہ، بلکہ ہم نے اس کو، اور اسی سے اندازہ لگائیں کہ جب آمنہ کے لال تشریف لائے اور اللہ نے قرآن بھیجا، اس وقت معاشرے کا کیا حال تھا، اس وقت دنیا کا کیا عالم تھا، اس وقت اسی عرب میں شرک کا یہ عالم تھا کہ 365 بت اللہ کے کعبے میں رکھے ہوئے، اور ظلم کا یہ عالم تھا، اللہ معاف فرمائے کہ جس کو چاہا مار ڈالا، اور شراب اور عیاشیاں اور عریانیاں اور فحاشیاں اور سود اور ربا اور جھگڑے اور لڑائیاں ایسے تھیں، اللہ معاف فرمائے ایک ایک جنگ جو ہے 100 سال چلی گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، بڑے سردار کی علامت یہ ہوتی تھی کہ جس کے دروازے پہ زیادہ لونڈیاں ہوں، اور اسی طریقے سے ظلم کی اور جوئے کی اور سود کی، یعنی این ظلمات میں گھرا ہوا تھا۔ اللہ نے قرآن اتارا، اللہ پاک کے نبی پر جب وحی آئی، آپ نے عالم کو سنایا، روشنی پھیلتی چلی گئی۔ وہی لوگ جو کبھی ظلم میں مشہور تھے وہ رحم والے بن گئے، وہی لوگ جو کبھی ڈاکے اور قتل میں مشہور تھے وہ رحماء بینہم بن گئے، وہی لوگ جو عصمت دری کرتے تھے وہ عورتوں کی عزتوں اور عصمتوں کے محافظ بن گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی لیے حضرت امام مالک امام دار الہجرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کی حال کبھی ٹھیک نہیں ہوگا مگر اس طریقے سے جیسے پہلے لوگوں کا حال ٹھیک ہوا تھا۔ کیا مانا کہ غور کرو کہ صحابہ کیسے ٹھیک ہوئے کہ انہوں نے اتباع کی قرآن اور محمد مصطفیٰ کی۔ اگر ہم بھی اسی طرح کریں گے تو ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اگر ہم اسی طرح نہیں کریں گے تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ضیاء القرآن بھائی، میں نے یہ تفسیر نہیں دیکھی، مجھے پتہ نہیں، جو چیز نہ پڑھی ہو اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی نے ایک عورت کا دودھ پیا تو میرے بھائی کا تو رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میں اس عورت کی ایک دوسری لڑکی سے جس سے میرا بھائی دودھ شریک نہیں رشتہ کر، ہاں تو آپ نے تو دودھ نہیں پیا نا، تو آپ کے بھائی نے بھی، آپ کیوں نہیں رشتہ کر سکتے؟ آپ تو کر سکتے۔ اگر ایک آدمی لڑکا ایک آدمی کو وکیل بنا کر مثلا دوسرے ملک سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس نے ایک آدمی کو شرعی وکیل بنا دیا کہ یہ شخص میرا وکیل ہے اور اس کو جا کر میرے نکاح کرنے کا اختیار ہے، تو کیا وہ وہاں لڑکی سے ایجاب قبول؟ ہاں بالکل، اس کو تو وہی اختیار ہے جو تمہیں ہے، تمہاری طرف سے وہ ایجاب قبول، حق المہر کی تعین سب کچھ کرے گا۔ وکیل بنانے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ تمہاری عدم موجودگی میں وہ تمہاری نیابت کر سکے۔ بالکل کر سکتا ہے، ایسی کوئی بات۔ درس قرآن سننا زیادہ افضل ہے یا قرآن پڑھنا؟ درس زیادہ افضل ہے، قرآن پڑھنا افضل ہے، سمجھنا افضل ہے۔
سیدھی سی بات ہے، جب سمجھو گے نہیں تو سمجھنا تو پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ میں اگر کسی کے لیے عمرہ کرنا چاہوں، بس بہتر طریقہ یہ ہے عمرہ اپنے لیے کرو اور اس کے بعد ان کے لیے دعا کر دو، اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم یہاں رہتے ہوئے عمرہ کرنا چاہیں، مکے میں رہنے والوں کے لیے طواف عمرے سے افضل ہے۔ ایک ہمیشہ بات یاد رکھو، وہ عمرہ افضل ہوتا ہے جب اپنے ملک سے آتے ہوئے آپ احرام میقات سے باندھ کے آتے ہیں، وہ عمرہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے۔ لیکن مکے میں جتنی دیر رہیں تو سب سے زیادہ طواف کریں۔ لیکن اگر کسی نے عمرہ کرنا ہو تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حد حرم سے باہر آپ کو جانا ہوگا، وہاں سے جا کر احرام باندھیں گے۔ اور بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ویسے مثلا جائیں جدہ، یا مثلا آپ پھر مدینہ پاک چلے جائیں، پھر وہاں سے احرام باندھ کے آئیں، کیونکہ اس میں پھر کوئی اختلاف اور خلاف نہیں رہتا ائمہ کے نزدیک۔ حدیث شریف میں ہے کہ تہجد کی نماز آدمی جہاں پڑھے وہیں اشراق پڑھی جائے، یعنی وہیں پر اشراق پڑھ کے اٹھے تو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے حدیث غلط پڑھی ہے۔ تہجد کی نماز گھر میں پڑھنی افضل ہے، اور نماز فجر جو ہے وہ جب مسجد میں پڑھنی افضل ہے، تو اسی جگہ بیٹھا رہ گیا نا، جماعت چھوڑ دے اور تہجد والی جگہ بیٹھا رہے۔ یہ اچھا تم نے حدیث کو سمجھا ہے۔ حدیث مبارک یوں ہے کہ جس جگہ فجر کی نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جائے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، قرآن میں، حدیث میں، تلاوت میں، جو بھی اس کو آتا ہے، نہیں تو چپ کر کے بھی بیٹھا رہے۔ تو پھر جب سورج نکل آئے، نکلنے کے بعد تھوڑا سا اوپر چڑھ جائے، تو اس وقت 4 رکعت اگر وہ اشراق پڑھ لے تو عمرے کا اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تہجد پڑھ کے بیٹھا رہے، یہ نہیں۔ اگر ایک آدمی جنگل میں رہتا ہے اور وہاں کوئی مسجد بھی نہیں ہے، اور اگر وہیں وہ نماز پڑھ کے بیٹھا رہے اشراق تک، تو اس کو بھی عمرے کا بالکل ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ جب آپ مسجد ہی نہیں، جنگل ہے، بندہ ہی نہیں، وہ کیا کرے؟ وہ تو سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے، چاہے اکیلا ہے چاہے جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب تو ہر جگہ دیتے ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے وقت سے لے کر کتنے مہینے تک بچے کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے؟ کہ آپ کا پاک ہے؟ پیشاب ہے ناپاک ہوتا ہے کتنے مہینے تک؟ اگر کوئی حنفی حضرات جو ہیں حدیث مبارک طلاق کے مسئلے میں اگر وہ شافعی پر عمل کر لیں تو یہ اپنے علماء سے فتویٰ لے لیں، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے حالات میں دوسرے امام کے قول پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ حلیلۃ العاجزہ کے معاملے میں ہے اور چیز ہے۔ لیکن بلا وجہ آدمی بہانے نہ بناتا پھرے تاکہ عادت ہو جائے، جب چاہا جہاں سے فائدہ نظر آیا بھاگ گیا۔ جماعت میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو مل کے کھڑا ہونا چاہیے یا دور دور؟ جماعت کا معنی یہی ہے کہ مل کے کھڑے ہوں، کہ سب برابر ہو، کندھے کے برابر کندھا ہو اور گھٹنے کے برابر گھٹنا ہو۔ اب باقی یہ ہے کہ بالکل پاؤں ملا دیں، تبھی الحمدللہ، یعنی ملنا حقیقی معنوں میں ہو گیا۔ اگر کوئی درمیان میں معمولی سی بات ہے، اتنا فاصلہ نہ چھوڑا جائے کہ کوئی گزر جائے یا بکری گزر جائے یا بکری کا بچہ گزر جائے۔ بہرحال جتنی مل کے کھڑے ہوں گے اتنی افضل اور ثواب۔ بعض لوگ اپنے پاؤں کے اندر فرق رکھتے ہیں کہ بھئی دور کھڑا نہیں، دور نہیں کھڑا، یعنی کوشش بھئی قریب کا معنی یہ بھی نہیں ہوتا کہ سجدہ بھی نہ کر سکو یا ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاؤ۔ مشکل تو یہ ہے نا کہ دونوں طرف بڑھ جاتے ہیں، ایک طرف ادھر بھی شدت ہوتی ہے، ادھر ہوتے ہوتے جب ہم دور کھڑے ہوں گے ان کے قریب بھی ہم نہیں کھڑے ہونا چاہتے۔ تو یہ دونوں زیادہ مقصد ہے برابر کھڑے ہوں، متصل کھڑے ہوں، صفیں سیدھی ہوں، اتصال ہو، تاکہ انسانوں کے دل اللہ ملا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت جو جمع کرتے ہیں تو اس میں حکمتیں ہیں نا، کہ ہمارے دل ملیں، ہمارے سامنے مسلمانوں کے حالات آئیں۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو گواہوں کے سامنے 3 طلاقیں لکھ کر دے دیں، تو اس کے بعد اس نے پھر نکاح کر لیا ہے۔ حنفی حضرات کے نزدیک تو مشکل ہے، اہل حدیث علماء کے نزدیک اگر ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں تو 1 طلاق شمار ہوتی۔ اگر کوئی دولہا شراب کی حالت میں تھا، نکاح ہوا اس کا، اگر اس کو سمجھ کا ہوش باقی تھا تو ٹھیک ہے، آپ کا گناہ اپنی جگہ۔ تو اگر ایک قاضی کہتا ہے دولہے کو کہ بھئی تمہیں فلاں قبول ہے، تو اس نے کہا قبول ہے، اور اس نے کہا اللہ کے حکم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہے تمہارے اپنے عقل دوڑانے کے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہی قبول کر رہے ہیں نا، تم اللہ کے حکم کے بغیر زبان ہلا بھی سکتے ہو؟
ایک آدمی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو برا کہتے ہیں، برا دوسرے کو بھی برا کہتا ہے، اچھا سب کو اچھا کہتا ہے. یہ تو اندر ظرف ہے نا. اگر پانی ہوگا پانی آئے گا، دودھ ہوگا دودھ آئے گا، علم ہوگا علم نکلے گا، گالیاں ہوں گی تو گالیاں نکلیں گی. بہرحال کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سب کو اچھا کہنے کی توفیق دے. حضور پاک کے دور سے لے کر آج تک جنت المعلا یا جنت البقیع میں قبروں پہ چادر چڑھائی، قبروں میں چادر چڑھانے سے حضور نے منع کیا ہے. بدعت ہے، بدعت منکرہ ہے تو کیوں چڑھائی جائے؟ جہاں بھی اسلام کی حکومت ہوگی نہیں چڑھائی جائے گی. سیدھی سی بات ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبروں پہ چونا لگایا جائے، یا قبروں پہ پتھر لگایا جائے، یا قبروں پہ عمارت بنائی جائے، یا قبروں پہ کمرے بنائے جائیں، یا قبروں پہ قبے بنائے جائیں. حضور نے منع فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایسی قبریں اونچی ہوں تو برابر کر دو. صرف شریعت اتنا اجازت دیتی ہے کہ ایک بالشت کے قریب مٹی سے اونچی ہو جگہ، تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ مسلمانوں کا قبرستان ہے، اور قبرستان کی بے حرمتی نہ ہو. کوئی آدمی اس کے اوپر نہ چڑھے، کوئی آدمی وہاں پیشاب نہ کرے، کوئی آدمی ٹیک لگا کے نہ بیٹھے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے قبرستان میں جوتا پہن کے بھی نہ چلے. حضور پاک نے بی بی عائشہ کو کتنی خیرات کرنے کا وفات کے وقت حکم فرمایا. حضور کے پاس جائیداد کون سی تھی جو خیرات کا حکم فرماتا؟ حضور نے تو فرمایا ما ترکنا، جو چھوڑا سب خیرات. بس ختم ہو گئی بات، تھی بھی نہیں. آپ کی تو ذرا مبارک اپنا جو تھی وہ گروی رکھی ہوئی تھی، حضرت علی نے چھڑائی. تو کون سا حضور کے پاس مال مبارک تھا اس وقت؟ الفرقان قرآن، قرآن مانا جو اللہ نے اتارا اور پڑھا گیا، فرقان مانا حق کو باطل کو علیحدہ کرنے والا. پہلے ایک آدمی نے دھوکے بازی سے پیسے کمائے، مالدار جب بن گیا، اب داڑھی رکھ لیا، نمازی بن گیا. اگر حرام کے ذریعے کمایا ہے واپس کرے، حقداروں کا حق لوٹا دے. اگر اس کو حقدار نہ بھی ملے تو خیرات کر دے. ورنہ اگر وہ حرام کا مال رکھے ہوئے تو نیک کیسے بن گیا؟ نیک کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ صرف داڑھی رکھ لو تو نیک بن جاؤ. داڑھی رکھنا سنت ہے، میرا ایمان ہے، حضور پاک کا فرمان ہے. لیکن اصل معنی تو یہ ہے کہ حلال حرام کو پہلے سمجھو. اگر حقوق العباد کو نہیں سمجھتا تو پھر نیک کیسے بن گیا؟ روز مرہ کے جو زیورات عورتیں پہنتی ہیں اس پر زکوٰۃ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زکوٰۃ ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہننے والے زیور پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو دے دے گا تو دینے میں زیادہ فائدہ ہے نا. اصولی بات تو یہی ہے نا. بھی نہ دیا چلو، ایک امام صاحب کے نزدیک تو گنجائش موجود ہے، لیکن ایک امام اگر دے دیں تو دونوں کہیں گے کہ ثواب ہے، گناہ تو کسی میں بھی نہیں ہوگا. اس لیے ایسے کاموں میں احتیاط یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دیں. میں نے مہر نقد ادا نہیں کیا بیوی کو، تو اب میں ادا کرنا چاہتا ہوں. چلو شکر ہے اتنے عرصے کے بعد تمہیں خیال تو آ گیا. تو کیسے ادا کروں؟ تو اس وقت جو آپ نے مہر رکھا تھا اس قیمت کو سامنے رکھ کر اس کی ویلیو قائم کرو. اور آئندہ اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ خیال